والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: عن شبابه فيما أفناه إلى آخر الرواية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان، پیارے بھائیوں، یہاں موجود حضرات اکابر علماء کرام اور میرے معاصر علماء، علم و عمل میں مجھ سے بہت سے قابل، لائق، فائق، فاضل علماء آپ کے شہر میں موجود ہیں، بلکہ اس مجلس میں موجود ہیں ماشاءاللہ. میں انتہائی ابتدائی درجے کا طالب علم ہوں، اور یقین مانیے کہ ان حضرات نے مجھے ایک امتحان کی صورتحال میرے سامنے ہے کہ علماء کے سامنے کچھ جسارت کروں اور کچھ گزارشات عرض کروں. بلکہ چونکہ میرا ایک ٹائم اور ایک پیریڈ اسکول کا اور گزرا ہے، 10-12 سال زندگی کے، اور ممبئی میں گزرا ہے، بہت ہی ناز و نعام میں اور بہت زیادہ کھیل تماشوں میں. تو اس پیریڈ سے اور اس کنڈیشن سے میں گزر چکا ہوں، تو ظاہر ہے میرے احباب نے یہی کچھ سوچ کر مجھے یہاں انوائٹ کیا اور مدعو کیا کہ میں اپنی وہ باتیں اور اس زمانے کی باتیں اور جو بچپن میں اور ان فوان شباب میں اور ابتدائے جوانی میں جو باتیں ہوتی ہیں اور جو حالات اور جو فیلنگز اور جو کنڈیشن پیش آتی ہے ایک نوجوان کو، تو کیا ایکسپیرینس رہا اور کیسے تجربات رہے. میں انشاءاللہ، میرا کوئی بہت خاص مطالعہ بھی نہیں ہے اور زیادہ پڑھا بھی نہیں، میں نے وقت گزاری کی ہے مدرسے میں، بلکہ نام کے مدرسے سے گزر گئے بس، اور اب تک طالب علمی کا میرا دور جاری ہے، اب بھی پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ، اور اپنی اسی طلب علم کو سعادت تصور کرتا ہوں. البتہ یہ ہے کہ سورت کے احباب کو میرے متعلق ایک خوشگمانی اور حسن ظن ہے کہ اس حسن ظن اور خوشگمانی کی بنا پر یہ حضرات مجھے مدعو کرتے رہتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں. البتہ نصیحت کو حسن عمل درکار ہے ناصح، یہ شاعری ہے، پوئٹری. نصیحت کو حسن عمل درکار ہے ناصح، یہ بہتر ہے کہ لفظوں کی بجائے زندگی بولے. تو انسان کی اصل تو کیریکٹر ہوتا ہے
اسپیچز سے، اسپیکس سے اور اسپیکنگ سے اور پریچنگ سے بہت زیادہ نہ چینجز اور ایولیوشن اور انقلاب اور تبدیلیاں آتی ہیں اور نہ زیادہ آ سکتی ہیں۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو سراسر گفتار اور گفتار اور گفتار ہیں، یعنی بولتے رہتے ہیں، ہمیں بولنے کا مرض ہے۔ ہمارے جو بڑے تھے اور جو اکابر تھے وہ سراپا کردار اور کردار اور کردار اور کیریکٹر کے مسلمان تھے، پریکٹیکل مسلمز تھے۔ بہرحال میرے عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ابھی یہاں پر جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کی عمریں 7 سے زیادہ ہیں اور 12 سے 15 کے درمیان کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت کم بچے 15 سے زیادہ کی عمر کے ہوں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو اور ہیومن لائف کو 3 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے اور تقسیم کیا ہے۔ ایک تو جس کو ہم بچپن کہتے ہیں، چائلڈ اسٹیج، اور دوسرا جوانی، اور تیسرا بڑھاپا۔ یہ 3 انسانی زندگی کے 3 ہی مرحلے ہیں اور 3 حصے ہیں، اور انسان، ہر انسان، اکثر انسان جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اور ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے اور اس ترتیب سے انسان گزرتا ہے کہ پہلے بچہ، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دی لائف، انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ یہ جوانی کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اس کی ابتدا ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے۔ علماء نے تقسیم کی ہے کہ بچپن کب سے کب تک ہوتا ہے، جوانی کی ابتدا کب سے ہوتی ہے اور کب تک رہتی ہے، یعنی اس کی سٹارٹنگ اور اس کی اینڈنگ، اس کی ابتدا اور اس کا اختتام، اور پھر بڑھاپا۔ تو پھر انسان، جوانی ڈل گئی تو بڑھاپا شروع۔ اب کوئی 200 سال جی جائے تو وہ بوڑھا ہی رہے گا، اس میں کوئی سٹیج نہیں ہے۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ جو اہم ترین مرحلہ ہے زندگی کا، جس کو میں اور آپ جوانی کہتے ہیں، یہ ہمارے علماء کے نزدیک 15 سال کی عمر سے، 14-15 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں، کرنٹ سیناریو میں، جو بچوں کی مینٹل اپروچ ہے اور آئی کیو لیول ہے اور دماغ کا اور سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، وہ پرانے زمانے کے بچوں کے مقابلے زیادہ فاسٹ ہے، اور بلوغت بھی پہلے کے مقابلے۔ اب لڑکے جلدی جوان ہو جا رہے ہیں اور بڑے ہو جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے، ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی آ کر یہ کہہ دے نا کہ کوا کان لے کر چلا گیا، ایک مثال اس زمانے کے سادہ سے مسلمانوں کے بارے میں مشہور تھی، کسی نیک آدمی کے بارے میں۔ اتنی سادگی کا زمانہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کا کان تو کوا لے گیا، تو لوگ اپنا کان نہیں دیکھتے تھے، کوے کے پیچھے بھاگتے تھے۔ لیکن اس زمانے کے نوجوانوں کو، 10 سال کے، 7 سال کے بچے کو اگر کوئی کہے کہ کوا تمہارا کان لے گیا، تو وہ کان کے نیچے ایک لگائے گا کہ چچا جا کے اپنے دماغ کا علاج کرو، میرے کان سلامت ہے، آپ کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں۔ پروین شاکر ایک شاعرہ گزری ہے، اس نے ایک شعر کہا ہے، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں اور اپنے کریشنز میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں۔
چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں، کتنا سا پرندہ کیڑا مکوڑا کہہ لیں آپ اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پر عطا کر دیے اور وہ اڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے لالٹین جیسی ٹمٹماتی لائٹ لگا دی، اب وہ اڑ رہا ہے اور راتوں کے وقت میں لائٹ دے رہا ہے۔ جگنو، اب آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا، میں دیہات کا آدمی ہوں، میں نے بہت دیکھا ہے۔ تو وہ رات کو اڑتا ہے اور اپنی روشنی رات کو لٹاتا ہے وہ، لیکن موجودہ زمانے کے بچے اور موجودہ زمانے کے نوجوان یہ کہتے ہیں نہیں، جگنو جب رات کو لائٹ دے سکتا ہے نا تو یہ دن کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ایسا ماحول اور ایسا عام مزاج بنا ہے، انسان ہر چیز میں یہ تجسس کے زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، کسی کو کسی چیز پر اطمینان نہیں ہے کہ یہ ایسی ہے تو ٹھیک ہے، ایسی ہے بھائی، دن کو 12 بجتے ہیں تو 12 بجتے ہیں، کیوں بجتے ہیں؟ کیوں کا سوال ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ یہ بہت اچھی بات بھی ہے اور بہت خراب بات بھی ہے، اس کے فوائد و بینیفٹس بھی ہیں اور بیڈ امپیکٹس بھی ہیں۔ بہرحال تو جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، ایسے چالاک ہوئے ہمارے بچے کہ اب 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، میرے گھر میں بھی، ہم لوگ تو معاشرے میں سوسائٹی میں بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہوں گے مفتی صاحب کے بچے اور پیر صاحب کے بچے، خلیفہ صاحب کے بچے، تہجد گزار صاحب کے بچے تو نکلتے ہی سجدہ کرتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی چیز بالکل عام ہوتی ہے نا اور بہت زیادہ جس کا رواج اور جس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ جب کوئی سوسائٹی میں چیزوں کو پیچھے سے پش کیا جاتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہے، اور اس کے امپیکٹس نیک گھرانوں میں ہوں یا بد گھرانوں میں ہوں ہر جگہ جاتے ہیں۔ کیا ولی کا بچہ اور کیا شیطان کا بچہ، سب ایک جیسے ہی۔ تو 2 سال کا بچہ ٹک 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 موبائل چلا رہا ہے، ابا کو بھی نہیں پتا کون سا سافٹ ویئر موبائل میں کہاں ہے، ابا کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے اور کون سا ایپلیکیشن کا ہے۔ وہ 4 سال کا بچہ گیم کھیل رہا ہے، گولی مار رہا ہے اور یوں بھاگ رہا ہے اور یوں جا رہا ہے، پورے موبائل کو اور پورے سسٹم کو ہینڈل کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے اس نے دیکھا یہی تھا۔ جب وہ اس کی تربیت کا، آج ایک مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تربیت اولاد کا جو موضوع ہے اور ٹاپک ہے، اور تربیت اولاد کی جو بات کی جاتی ہے وہ یہاں سے کی جاتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب اس کی تربیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ نہ ماں، لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کے بعد اب اصل میں ان کو جو پلاننگ کرنی ہوتی ہے وہ اپنی نیک صالح اولاد کی فکر، پیدائش کی اور ان کی تربیت کی فکر، جب وہ بیج ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اسی وقت سے اس ماں کو ایک احتیاط کی اور ایک اٹینشن کی لائف گزارنی پڑتی ہے، تب جا کر اولادیں نیک ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ ماشاءاللہ سب نیک بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی علامت اور دلیل کیا ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹا سا منا پگڑی باندھ کے بیٹھا ہے، آپ سب ٹوپیاں لگا لگا کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی انگریزی ملک میں، اور کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر دینی ماحول بنانا ہو بچوں میں تو کیا کریں؟ تو حضرت نے بڑا سادہ اور بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ اپنے بچوں کو ٹوپیاں پہناؤ اور اپنے بچوں کو کرتا پاجامہ پہناؤ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آج جو ہم نے لباس سے کمپرومائز کیا ہے نا، پینٹ شرٹ بھی پہنا دیں، ٹی شرٹ بھی پہنا دیں، ہمارے زمانے میں ہمیں خود یاد ہے ایک ٹرینڈ چلا تھا، زبیر بھائی کو یاد ہوگا،
انہوں نے تو میرا خیال ہے نہیں پہنا ہوگا جینس وینس. ماشاءاللہ گجرات کے اندر جب میں آتا ہوں اور بہت سالوں سے آ رہا ہوں, کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں یہاں, بس یہ کہ میں رشتہ دار ہوتے ہوتے رہ گیا گجرات کا. تو یہاں میں آتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے اپنے گھرانوں کی ایک تہذیب باقی رکھی ہے. بلکہ جتنے دن میں سورت میں رہتا ہوں, اب تو حال ہی ہو گیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ پورا مہینہ سورت میں گزر رہا ہے, 15 دن تو تقریباً ہو گئے, 2 دن دہلی میں گزرے تو اور آگے کے 2 جمعے پھر سورت میں ہیں. کہ یہاں کے بچے اور یہاں کے نوجوان وہ جبہ پہنتے ہیں, اور یہاں کے لوگ, ایک تو آپ, مجھے لگتا ہے میں کسی اسلامک کنٹری میں آ گیا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اویئرنیس اور یہ جو بیداری آئی یہاں کے مسلمانوں میں, یہ 2000 اور 2002 کے رائٹ کے بعد سے آئی ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں. بہرحال یہ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کے یہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان لوگ وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں مختصر سی دعوت پر. تو ہمارے بچپن میں جینس پہنی جاتی تھی, کارگو کہتے تھے اس کو, اس میں 16 جیبیں لگی ہوتی تھی, 4 جیب آگے 4 پیچھے 4 نیچے 4 سائڈ میں 4. ایک زمانہ تھا کہ پینٹ اتنی چوڑی پہنی جاتی تھی کہ ہاتھی بھی چلا جائے پینٹ میں. اور پھر ایک زمانہ آیا کہ پینٹیں اتنی باریک پہنی جاتی ہیں چونٹی بھی جانے کے لیے شرمائے. ایک آدمی بہت تیزی کے ساتھ بس سے اترا اور بھاگا بہت تیز. تو کسی نے کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں بھاگ رہے ہو, کون سی آفت اور بلا آ گئی, اتنی تیز کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا جلدی چھوڑو, میں نے ابھی کپڑے سلوائے ہیں, جا کر مجھے ابھی ٹیلر کے یہاں سے وہ لینا ہے, فوراً پہننا ہے. اگر میں نے دیر کر دی مجھے یہ ڈر ہے کہیں فیشن نہ بدل جائے. اس دنیا کے اندر اس وقت پتہ نہیں مجھے کیا بات کرنی چاہیے اور میں جنون میں بک رہا ہوں, کیا خدا کرے کچھ تو سمجھے کوئی. تو بات اصل میں یہ کہ اس زمانے میں نا تو ایک لڑائی ہے تہذیبوں کے ٹکراؤ کی. ہمارے پاس ایک کلچر ہے, ایک تہذیب ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر اور حضور کی تہذیب ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو جنگ ہے, میں بار بار اپنی گفتگو میں اور اپنی گزارشات میں کہتا ہوں, وہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی جنگ ہے. یہ مال کی, اقتدار کی, کرسیوں کی جنگ بعد میں ہے, اکنومی کی, فائنانس کی جنگ بعد میں ہے. آپ کی تہذیب کو پہلے ختم کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنی ہے. یہ ٹوپی میری تہذیب ہے, کسی کو بری لگتی ہو تو لگتی رہے. یہ کرتا پاجامہ یہ میرا کلچر ہے, یہ محمد رسول اللہ کو پسند تھا اس لیے میں نے اس کو پہنا ہوا ہے. میں اپنا واقعہ سناتا نہیں ہوں لیکن سنا دیتا ہوں, اور میرے اتنے سارے بیانات میرے چینل پر موجود ہیں, لیکن شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی واقعہ اور کوئی کارگزاری میں نے اپنی ذاتی سنائی, معمول نہیں. بڑے لوگوں کا کام ہی ہے. میں کالج میں تھا, 11th میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, اور سائنس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر طالب علم کو, اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن نہیں ملتا. جو زیادہ نالائق ہوتا ہے اس کو ایڈمیشن ملتا ہے, وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے. بہرحال ہمیں بھی مل گیا کسی کی دعاؤں کی برکت سے. اب گئے کالج میں, مجھے وہ لوگ اب بھی زندہ ہیں جنہوں نے پینٹ شرٹ میں دیکھا ہے, اور اب بھی ماشاءاللہ میرے کالج کے اسکول کے سارے جو دوست تھے وہ آج بھی مجھ سے جڑے ہوئے ہیں. بڑی عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ وہ ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ. تو ہم کالج میں گئے, ایک واقعہ ہو گیا تھا. تبلیغ میں جا کر ہمارے اندر شدت آ گئی تھی. پہنیں گے تو یہی کپڑا پہنیں گے, ٹوپی سر سے نہیں اتاریں گے, اور کرتا پاجامہ ہی پہنیں گے. گھر والوں کی طرف سے فورس نہیں تھا لیکن ماحول ملا.
دیکھیے جب آپ کو ماحول ملتا ہے نا تو انسان تبدیل ہو جاتا ہے، اور آج کا ماحول قابل لاحول، آج کا ماحول قابل لاحول. جی میرے پاس ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، وہ واقعہ سنا رہا ہوں، یہ بات سن لیں پہلے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں جینز کا اور ٹی شرٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے تو افتاء کی کتابوں کے نام بھی یاد نہیں ہے، ہم نے تو تمرینیں بھی حل نہیں کی، میں اپنی جماعت کا انتہائی نالائق طالب علم تھا، میرے اساتذہ گواہ چیزوں کاش پڑھ لیتا، بڑا افسوس ہوتا ہے، کاش کچھ پڑھ لیتا، سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگ افسوس مت کریے گا، پڑھ رہے ہیں، طالب علمی کا زمانہ ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، اس کو اچھے سے گزاریں اور خوب پڑھیں محنت کے ساتھ، اسکول کی پڑھائی بھی، حفظ کی پڑھائی بھی، پھر مدرسے کی پڑھائی بھی. بہرحال وہ صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے پتہ نہیں جی مینس لکھا تھا اس طرح. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی سوال کی بیکار سی عادت ہے. تو کارڈ انہوں نے دیا، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میرا یہ گارمنٹس کا اور یہ جینز کا اور ٹی شرٹ کا، ویسٹرن کلوتھس کا یہ بزنس ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں کراہت ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے. دو باتیں ہیں جسارت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہ بتائیں کہ آپ سے جو مال خریدتے ہیں وہ مسلم ہیں نان مسلم ہیں؟ تو انہوں نے کہا نان مسلم ہیں. میں نے کہا غیر ہماری شریعت کا مکلف نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، انسانیت بے لباس پھر رہی ہے اور پھرنا چاہتی ہے، وداؤٹ کلوتھس، بغیر کپڑوں کے. برہنہ اہل مغرب کی، باطل کی، جیوز کی، کرسچنز کی اور یورپین کنٹریز کی باطل طاقتوں کی دن رات کی محنت ہے کہ وہ انسانیت کو ننگا کر دیں. اور اس دنیا میں، اس روئے زمین پر کئی ایسے خطے اور علاقے موجود ہیں جہاں کپڑے نہیں پہنے جاتے، اور کینیڈا میں، امریکہ میں باضابطہ ایسے ڈیز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جس دن بالکل برہنہ اور ننگا پھرا جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور قرآن کہہ رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسلام کی عظمت پر قربان جائیے جس نے انسانوں کو لباس پہنایا، ورنہ یہ انسانیت ساری کی ساری برہنہ پھرتی. اور قرآن نے بتایا کہ انسان تو لباس میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے، جانور بغیر لباس کے رہا کرتے ہیں، اور آج مغربی تہذیب انسانوں کو جانوروں کی طرح بنانا چاہتی ہے کہ جن کو لباس کی اور لباس پہننے کی کوئی تمیز نہ ہو. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس نیت سے کپڑا بیچیں کہ بے لباس انسانیت کو آپ لباس پہنا رہے ہیں. دوسری بات تو بہرحال ہم چلے گئے. یوں قتل سے بچوں کے نہ ہوتا بدنام، یوں قتل سے بچوں کے نہ ہوتا بدنام. اکبر الہ آبادی شاعر گزرے، انہوں نے کہا تھا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. یہ جو کالجز کا، انسٹیٹیوشنز کا، اکیڈمیز کا، سائبر کیفے کا، کال سینٹرز کا جو آج رواج لایا جا رہا ہے، اور راتوں کو جاگنے کا اور راتوں کو جاب کرانے کا، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا بٹھانے کا، مکس گیدرنگ کا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ نوجوانوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے جذبات کو، ڈیزائرز کو بالکل بڑھایا جائے اور ان کو گناہ پر آمادہ کیا جائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو ہم بھی کسی طرح وہ فرعون کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کالج چلے گئے. اب کالج گئے تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، تو وہاں پر ایک ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا جو ٹوپی آپ نے لگا رکھی ہے نا، ریموو کرو، اس کو نکالو. میں نے پھر وہی پوچھا کیوں؟ بیکار سی عادت. میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا ہمارا کالج، ہمارا سسٹم اس کو الاؤ نہیں کرتا، پرمیشن نہیں دیتا.
میں چلا گیا، میں نے بات سنی انسنی کر دی. دوسرے دن پھر آیا، پھر کلاس میں اسٹینڈ اپ، میں نے تم سے کہا تھا ٹوپی نکال کر آنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ گیا. تیسرے دن اب تم پرنسپل کے آفس جاؤ. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھ کو جو ہے یہ کہا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، امپورٹنس نہیں دیتے. یہ ٹوپی ہم اس کے بارے میں کیوں اتاریں گے؟ ہم ٹوپی بھائی اس کنٹری کے اندر ہم نے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، لہذا ہم تو مسلمان بن کر رہیں گے. اور ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام فرما بردار رکھا ہے، لہذا ٹوپی ہمارے مذہب کی علامت ہے. اچھا بھائی، پھر میں چلا گیا پرنسپل کے پاس. میں نے کہا میڈم، ہماری پرنسپل صاحبہ نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ سر کہہ رہے ہیں، دوبے صاحب، پانڈے صاحب جو بھی نام تھا ان کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوپی نکال دو. میں نے کہا آپ ریزن بتا دیں، میں نکال دوں گا. تو اس نے کہا کہ ہم ایکویشن چاہتے ہیں، مساوات چاہتے ہیں، سارے بچوں میں سمانتائیں چاہتے ہیں، یکسانیت چاہتے ہیں، ایک جیسے لگیں سارے بچے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں. اس کے لیے آپ یونیفارم کر دیں، کل سے سب یونیفارم میں آئیں گے. میں نے کہا دوسری بات، جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ہمیں ان سے کوئی آپتی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں، آپ ان کی پگڑیاں بھی نکلوائیں. تیسری بات، جو ہمارے بہت سارے بھائی ٹیکا لگا کے آ رہے ہیں ان کو پہنا لگا کر آئیں. اس سے تو دھرم پروموٹ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ہمیں ٹوپی کی اجازت نہیں، اس کو ٹیکے کی اجازت کیوں ہے؟ میری اس بات سے بہت سے ہندو بھائیوں نے ایگری کیا کہ آپ بالکل رائٹ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کالج ہے نا، ودیا کا مندر ہے، یہاں سے گیان دیا جاتا ہے، نالج کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے. آپ یہاں پر دھرم کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹیکا لگا کے، پگڑی باندھ کے؟ بالکل نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، میں بھی نہیں آؤں گا، وہ بھی نہیں آئے گا. نہیں، یہ تو ہنگامہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر تو میں ٹوپی لگا کر آؤں گا. بہرحال الحمدللہ ہم نے کالج تو چھوڑ دیا، لیکن ٹوپی بولو نہیں چھوڑی. اللہ کا شکر ہے کالج اس وقت چھوڑ دیا. بعد میں ہم نے 12 کیا، پھر گریجویشن میں، اور اب بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے علم گرتے پڑتے مدرسے کے راستوں پر چلے گئے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں زندگی میں بعض دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے والد تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ میں جہاں جاب کرتا ہوں اور جہاں نوکری کرتا ہوں وہاں پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ باس میرا کہہ رہا ہے داڑھی کٹا لے. باس کہہ رہا ہے داڑھی کٹا لے. اور اتنی شدت آ گئی، میں نے سمجھایا، لیٹر دیے، گزارشات کی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت نے کہا بھائی جاب چھوڑ دینا، داڑھی نہیں کٹانا. وہاں ان کی سیلری کچھ میرا خیال مثال کے طور پہ فار ایگزامپل فرض کر لیں 2000 روپے تھی. اس نے کہا 2000 میری سیلری ہے، جاب چھوڑ دوں گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ حضرت نے کہا جاب چھوڑ دینا، داڑھی مت کٹانا. بہرحال ماننے والا آدمی تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے ہیں، ایک کان مفتی صاحب کی بات سننے کے لیے اور دوسری نکالنے کے لیے. ایسے ہی ہے. ارے بھائی دماغ بھی دیا اللہ نے اس میں بات کو بٹھانے کے لیے. تو بہرحال اس آدمی نے بیچارے نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے حضرت فرما رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ خیر ہوگی. اب جب اس نے وہ جاب چھوڑ دی لیکن داڑھی نہیں کٹائی. اللہ تعالیٰ کی شان، چند دنوں کے بعد اس کی جاب لگی مثال کے 10 گنا زیادہ. پہلے 2000 سیلری، جب 20000 سیلری والی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جاب عطا فرمائی. حدیث ہے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہا. جو کوئی اللہ کے لیے کچھ بھی ترک کرتا ہے اور چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں گے، اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں گے.
لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اب یہ جو آپ کی بالکل ابتدائی جوانی ہے اور اسٹارٹنگ ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماشاءاللہ قبول کیا، ماحول دیا، تو اب اس کا بڑا فائدہ آپ کو مل رہا ہے کہ علماء کرام کے بیانات بھی آپ سن رہے ہیں، ان کی مجالس میں بھی آپ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بار بار آپ کو ماحول نصیب ہو رہا ہے، تو اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ ہمارے عزیز بھائی عارف خان صاحب ابھی آئے ہوئے تھے نا، میرا بڑا پرانا تعلق ان سے، انہوں نے بڑا ایک پیارا واقعہ سنایا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی شناخت کے، پیارے بیٹو ادھر سنو، جب ہم اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ کرتا پاجامہ، داڑھی، ٹوپی، نماز، مسجد، دین، تسبیح، مصلی، یہی تو ہماری کل کائنات ہے فقیروں کی، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ نہ کرسی، نہ طاقت، نہ اقتدار، نہ بزنس، نہ معیشت، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں۔ ہمارے پاس تو یہ ٹوٹی چٹائیاں، ٹوٹے لوٹے، اور یہ مسجد، اور یہ ممبر و محراب، اور یہ مدارس، یہی ہمارے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے آپ لوگوں کو، آپ اس سے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہم ایک تبلیغی جماعت، ہمارے جماعت والے بھائی ہیں نا جو بوریا بستر لے کے ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہتے ہیں، ایک زمانے میں ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ایک عالم دوست تھے، ان کو تبلیغ کی بڑی شدت ہو گئی تھی ان کے اوپر، تو وہ بہت زیادہ وقت لگاتے تھے، اور کبھی 4 مہینہ، پھر چلا، پھر چلا، پھر چلا۔ تو کسی نے ان سے آ کر کہا یار کیا آدمی ہے، ہمارے یہاں بمبئی کی زبان بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے، میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہے، کبھی خراب ہو جاتی ہے تو مجھے اپنی زبان درست کرنے کے لیے لکھنؤ جانا پڑتا ہے۔ تو ممبئی والوں نے اس کو کہا کہ کیا آدمی ہے یار، جب دیکھو جھولا اٹھا کے چلا جاتا ہے تبلیغ میں، جب دیکھو تب صبح شام کوئی کام دھندے نہیں ہے اس کو، باولے کی طرح تبلیغ میں، جماعت میں چلا، 4 مہینہ، بچے چھوٹے، کاروبار، یہ وہ، بہت تانے دیے۔ بہرحال ان تک بات پہنچی، میں وہیں موجود تھا، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، انہوں نے کہا جا کے اس آدمی سے کہہ دینا قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ یا اللہ یہ ہمیشہ تبلیغ میں ہی رہتا تھا، قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ یا اللہ یہ ہمیشہ جب دیکھو چلا 4 مہینہ، میری تو نجات ہو جائے گی۔ اب تو اپنی فکر کر لے کہ تو تنقید کرتا تھا، از راہ تنقید سہی بزم اغیار سہی، از راہ تنقید سہی بزم اغیار سہی، شکر ہے ہم بھی کہیں یاد کیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم کو ایک اور بات میں اپنے پیارے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو بہت ذمہ داری کے ساتھ گزارش کر کے سمجھانا چاہتا ہوں، نصیحت سمجھیں، گزارش سمجھیں، اس کو جو سمجھنا ہے سمجھیں۔ ہم دنیا کے اندر اور اس یونیورس میں، اس ورلڈ کے اندر لیڈ کرنے کے لیے، کمانڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، برپا کیے گئے ہیں۔ ہم دنیا کے کلچر سے امپریس ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، پوری انسانیت اور ہیومینٹی کو امپریس کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس، نکالا گیا ہے انسانوں کے نفع کے لیے، ہم بینیفیشیل بنیں گے انسانوں کے لیے، فائدہ پہنچائیں گے لوگوں کو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دعوت۔ ایمان والے بچے کا ہر عمل دعوت ہے، ایمان والے کا ہر کام دعوت ہے۔ اپنی فکروں کو آپ یہ بنائیں، ہم انسانوں کو بتانا ہے کہ ہم مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ نہیں آ رہی؟ زیادہ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہی؟ ایک ساتھ کہیں گے آپ کی باتیں سر کے اوپر سے جاتی ہیں۔ تو بات اصل میں یہ، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں سے ایک واقعہ سنا رہا تھا نا، تو تبلیغی جماعت والے عارف بھائی نے بتایا کہ وہ کسی، میرا خیال ہے کہ یورپ میں، وہاں انگلینڈ میں گشت کر رہے تھے وہ لوگ، اور ظاہر تبلیغ والے جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے تنزل الملائکہ، ابھی یہ فرشتے اترے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ میں یوں تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، امیر صاحب کے پیچھے بالکل چل رہے ہیں۔ جو ہیں تبلیغی جماعت میں انہیں برا مت کہیو، جو ہیں تبلیغی جماعت میں انہیں برا مت کہیو، جائیں گے خلد میں یہ بوریا بستر والے،
جائیں گے خلد میں یہ بوریا بستر والے. آسان بات ہے بوریا بستر لے کے نکل جانا بال بچے چھوڑ کر. اس زمانے کے اندر جبکہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے اور مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں لوگ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو جماعت جا رہی تھی, ایک چرچ تھا وہاں. چرچ سمجھتے ہیں نا, جیسے ہمارے مسجد ہوتی ہے, عیسائیوں کی عبادت گاہ کو چرچ کہا جاتا ہے. ایک پادری اور فادر چرچ کا باپ وہاں کھڑا ہوا تھا باہر, اس کے ساتھ میں اس کا ایک پوتا تھا 10 سال کا. اس پوتے نے اس جماعت, بیٹا سنو بہت اہم بات ہے, اس پوتے نے اپنے دادا جو کرسچن تھا, پادری تھا, اس سے کہا فادر ہو آر دے, یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا دے آر مسلمز. تو اس بچے نے کہا دے آر لوکنگ لائک اے جیسس, یہ تو حضرت عیسیٰ کی طرح لگ رہے ہیں یہ لوگ, اور تم تو حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں لگ رہے. آپ تو ہمیں عیسائیت تو یہ کہتی ہے, کرسچینٹی کی بیس یہ ہے جیسس پر, میری پر, یہ تو بیس ہے, لیکن آپ تو جیسس کی طرح نہیں لگ رہے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, کیونکہ جو ان کے سامنے مورتی اور اسٹیچو بنایا گیا, شبیہ جو بتائی جاتی ہے ان کو حضرت عیسیٰ کی, اس میں آج بھی داڑھی والے حضرت عیسیٰ بتائے جاتے ہیں, گرچہ کہیں داڑھی چھوٹی ہوتی ہے کہیں بڑی ہوتی ہے. اب بیچاروں نے تو دیکھا تو ہے نہیں اندھوں نے, لیکن اب جو مرضی, لیکن داڑھی نہیں ہٹا سکے وہ. ان کی بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو داڑھی تھی. وہ بچہ کہتے ہیں looking like a Jesus and you're not looking like a Jesus. وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرح لگ رہے ہیں اور آپ حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں لگ رہے. وہ اتنا امپریس ہوا صرف مسلمانوں کے حلیے کی وجہ سے. اور ہم کہتے ہیں یہ, کچھ لوگ کہتے ہیں نا لمبا کرتا چھوٹا پجامہ کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کر لے تو آپ یہ جو لباس پہن رہے ہیں یہی لباس پہنے انشاءاللہ پوری زندگی. ہاں کبھی کوئی مصلحت کے تحت, حکمت کے تحت کہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو ٹھیک ہے, حرام نہیں ہے وہ لباس جو ہمارے پاس بھائی آج جو ہماری عرف عام میں وہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں. شدت نہیں ہے لباس کے معاملے میں, بڑی وسعت دی ہے شریعت نے. کوئی بیچارہ پہن رہا ہے, وہ اس نے, ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ بیچارے 2-4 دن بڑی جلدی میں بغیر ٹوپی کے انہوں نے نماز پڑھ لی. تو ہمارے بعض احباب تو کہنے کہ غیر مقلد ہو گیا ہے, اور وہ جماعتوں میں جاتے تھے تو ان کے بارے میں پورے محلے میں صرف ایک عمل کو دیکھ کر انہوں نے بات اڑا دی, اہل حدیث ہو گیا, اور ٹوپی نہیں لگاتا. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا یار میرے بارے میں بات چلا دی کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں اور میں پکا حنفی ہوں. صرف ٹوپی دیکھ کر ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا. دیکھو میرے پیارو, اپنے دل دماغ کو صاف رکھا کرو, لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو, دل صاف رکھا کرو. ایک بات اور سمجھیں گے آپ لوگ, سب کو اپنے سے بہتر سمجھو, سب کو اپنے سے. کوئی چشمہ لگایا وہ اس کو بھی, کوئی اس کی طرح چشمہ نہ لگایا وہ اس کو بھی, سب کو اپنے سے بہتر سمجھو. چشمے والے, بغیر چشمے والے, کالی داڑھی والے, سفید داڑھی والے, چھوٹے بڑے, کالے گورے, سب برابر ہیں. بہرحال ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے, ہمارے بزرگ, مجھے انہوں نے کیا نام ان کا, زبیر بھائی نے کہا تھا, ہمارے محسن ہیں کرم فرما, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بزرگوں کا بچپن اور ان کی جوانی بتانی ہے. اب میں اس زمانے میں ہوتا تو ضرور بتا دیتا, لیکن میرا کوئی خاص مطالعہ بھی نہیں ہے, اور اسی طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہوں میں. اب جو حضرات علمی حضرات ہوتے ہیں وہ بڑی کام کی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں. اچھا اب یہ بتاؤ اپنے اچھا ایک اور بات, بچپن میں انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو زندگی میں ضرور عطا فرماتے ہیں. بچپن میں انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کو زندگی میں ضرور عطا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان جو ہوتا ہے 15 سال کے بعد کے لوگ وہ تو گناہ کرنے لگتے ہیں, بہت سارے گناہ, لیکن جب تک انسان بڑا نہیں ہوتا, بالغ نہیں ہوتا, تب تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, کیونکہ معصوم ہوتے ہیں وہ لوگ. مجھے میرا خیال ہے 40 سے 45 منٹ کا وقت دیا گیا تھا, اور میرا وقت جی 5-7 منٹ اور. اچھا جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں اس معاملے میں وقت کی پابندی کرتا ہوں تھوڑی سی. اس کی 2 وجہ ہے, تو یہ کہ زیادہ آتا نہیں, اور دوسری وجہ یہ کہ جو مقرر وقت کی پابندی نہ کرے اس کو لوگ برداشت نہیں کرتے پھر دوبارہ.
تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ دعا. ایک تو یہ کریں کہ آپ لوگ ماحول سے جڑ کر رہے ہیں. آگے آ جاؤ آگے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ماں باپ پر یہ لازم ہے مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین. جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو کیا کرو؟ نماز کا آرڈر دو، حکم کرو. جب 10 کے ہو جائیں نہ پڑھنے پر وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو پٹائی لگاؤ، تھپڑ. اب لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے. اس کی مثال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی. کسی کو انسان کو پھوڑا ہو جائے اور آپریشن کرنا پڑ جائے، زخم ہو جائے، اور انسان کہ نہیں ہمارا بچہ تو بہت روئے گا، آپریشن نہیں کروائے گا، سرجری نہیں کروائے گا تو زخم بڑھ جائے گا، مر جائے گا ایسے وہ علاج نہ کروائے. تو اگر نماز نہیں پڑھے گا تو بگڑ جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو بگڑ جائے گا. اس لیے یہ مساجد ہیں، یہاں پر آپ کو جوڑا جاتا ہے اسی لیے کہ ہم کو مسجدوں کی عادت لگ جائے. اور جس کو مسجدوں کی عادت لگ گئی اس کا بچپن بھی پاک، اس کی جوانی بھی پاک، اس کا بڑھاپا بھی پاک، اور اس کی موت بھی انشاءاللہ ایمان پر آئے گی. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے کہ جس کا بچپن اچھا اس کی جوانی اچھی، جس کی جوانی اچھی اس کا بڑھاپا اچھا، اور جس کا بڑھاپا اچھا اس کی موت اچھی. تو جوانی جب آتی ہے نا، یہ جو عمر بالکل انسان جب بڑا ہوتا ہے تو یہ انسان کو تو پاگل کر دیتی ہے. ہر چیز چاہیے. آسمان کے ستارے بھی توڑ کر لانا چاہتا ہے، چندریان کے ساتھ اڑ کر جانا چاہتا ہے، اور پانی کی 4000 کلومیٹر نیچے بھی جانا چاہتا ہے. 4 کلومیٹر ہر کام کرنا چاہتا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتا ہے. ایسے عزائم ہوتے ہیں انسان کے اس جوانی میں. تو یہ جوانی اللہ کے رسول نے فرمایا پارٹ آف یہ الشباب شعبۃ من الجنون، یہ پاگل پن کا حصہ ہے. پاگل ہو جاتا ہے انسان، کبھی یہ تو کبھی وہ. امریکہ، لندن، کینیڈا، جاپان، ایران، توران کی خواب دیکھتا ہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. جوانی انسان کو پاگل کر دیتی ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا نا دنیا دیکھتا چلا جائے گا. تو لیکن اللہ، اب اس میں 2 باتیں سن لیں آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی چند لوگوں کو، چند قسم کے لوگوں کو، 7 یظلہم، اللہ تعالی 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. لا ظل الا ظلہ، جس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ساری انسانیت پریشان ہوگی، لیکن چند قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اب بتائیں کہ ہم عرش کا سایہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ایک امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ. سب تو نہیں گنا رہا میں، لیکن اس میں سے ایک یہ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو اور اس کی پرورش و پرداخت اور وہ بڑھائی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ایسا نوجوان. اب میں نے کہا 15 سال سے لے کر 40 تک آدمی جوان ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو پیک پوائنٹ ہوتا ہے اس کی جوانی کا وہ 15 سے لے کر کے 30 سال کا، 28-30 سال کا یہ عرصہ، یہ بہت زیادہ. اور اس میں بھی خاص ٹین ایجز جو نوجوان جو لڑکے ہوتے ہیں بہت خطرناک، شیطان کا لقمہ. اب کیا کیا چالیں اتنے شارٹ ٹائم میں، ظاہر ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، نہ میرے پلے میں کچھ ہے کہ میں کہوں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دوسرا وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، یعنی نمازیں بھی ٹائم پر پڑھتا ہو،
ماں باپ کی فرما برداری بھی کرتا ہو، گناہوں سے بچتا بھی ہو، مساجد میں آتا جاتا بھی ہو، دین کے کام سے بھی جڑا ہوا ہو، یعنی اس کی فکروں میں اللہ بس گیا ہو. بسائیں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات فرمایا کہ ایسا نوجوان جس کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف بلائے. حضرت یوسف، وہ لمبی بات ہو جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے لیے ینگسٹرز کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور آپ کی زندگی اور آپ کا عمل گناہ کی طرف دعوت دی گئی. حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. تو ہم بھی کیا کہا کریں؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اللہ کی، جو انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا، اور کسی غیر کہ محبت کو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں. اللہ کی محبت کیسے آتی ہے؟ فرائض کی پابندیوں سے، فرض نمازوں کی پابندیوں سے، مسجد میں آنے جانے سے. اور اللہ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی جگہ اور کوئی پلیس ہے تو وہ مساجد ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ مساجد ہیں. آ گئی یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ نوجوانی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ چند کوشچنز کے آنسر نہ دے دے. اس میں سے ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن پہلے آپ نے فرمایا وعن عمرہ فیما افنا، پھر فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا. بتاؤ اپنی عمر کو اور اپنی زندگی کو، پوری لائف کو کہاں اسپینڈ کیا، ضائع کیا یا کمایا یا نہیں. پھر یہ فرمایا کہ اپنی جوانی کو کہاں لگایا. تو نہ کر کسی خاکی پہ خاک اپنی جوانی کو، فدا کر جوانی اس پر جس نے دی جوانی کو. اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دی ہے، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے. کئی ایسے بچے ہیں جو جوانی کے بغیر چلے گئے. تو ہم اپنی جوانی کو پاک باز بنائیں، اللہ کے تعلق کے ساتھ گزاریں. ہم اپنے بزرگوں کے واقعات سنیں، اس کے لیے مساجد میں آتے جاتے رہنا اور اللہ کے سامنے اور دعائیں مانگتے رہنا. اس کا معمول خاص طور پہ بنا لیں، خاص طور پہ اللہ سے خوب مانگے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کتابیں اپنے آبا کی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل میرا سی پارا. اقبال ہمارا ایک شاعر گزرا ہے بہت زبردست. اس نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی کتابیں اور ایسی ایسی چیزیں لکھی، وہ سب یورپ کی لائبریریوں میں چلی گئی، ہمارے پاس نہیں رہ گئی. اب اس کی الگ تفصیلات کتنی ہیں، کیا ہیں، کیسی گئیں، کیوں گئیں، کتنی کتابیں جلائی گئیں. ہمارے پاس بہت کچھ تھا. اب میڈیکل سائنس ہماری مرہون منت ہے، اور ہم نے دنیا کو کیا کیا دیا، اور ہمارے زوال کی وجہ سے اس کے لیے مجھے سیشنز چاہیے اور مختلف نشستیں چاہیے کہ ہمارے نقصان سے کیا نقصان ہوا، اور ہم نے انسانیت کو اور دنیا کو کیا کیا دیا، اور ہمارے یہاں ایجوکیشن میں ہم نے کیا کام کیا، اور ہم نے یہ سول انجینئرنگ کی جو بات دنیا میں کی جا رہی ہے، ہم نے دنیا کو عمارات کے سلسلے میں اور کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ہم نے کیا دیا. پوری بہت ساری باتیں، بہت باتیں ہی باتیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک رول ماڈل، آئیکونک یوتھ بنے، آئیکن یوتھ بنے. ایسا نوجوان جو مثالی نوجوان ہو، اپنا نام، اپنے ماں باپ کا نام، اپنے علاقے محلے اور اپنے اساتذہ کا نام خراب نہ کریں. نہیں کریں گے انشاءاللہ. جہاں سے گزرے تو لوگ کہیں کہ یہ پاک باز نوجوان ہے. اور جب کوئی نوجوان نیک ہوتا ہے اور جوانی میں جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوانی میں اس کے معصومیت کی وجہ سے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے عرش الہی بھی ہل جاتی ہے. عرش الہی کو جوانی میں جب عبادت ہوتی ہے اور خدا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کو دیکھ کر محبت کی نگاہوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم دیکھ رہے ہو کہ یہ وہ نوجوان ہے جو گناہ کر سکتا تھا لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، رات کے وقت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ حضرت تھانوی کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو حوالوں سے حضرت نے لکھا کہ یہ دعا خوب مانگا کرتے تھے اپنے بچپن میں، اللہم انی استعینک علی طاعتک، اے اللہ مجھے اپنی نیکی پر جما دیجئے، اور اے اللہ میں آپ سے آپ کی نیکی پر مدد طلب کرتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما دیجئے کہ میں نیکیوں پر جم جاؤں۔ تو اللہ سے نیکیوں پر جمنے کے لیے خوب مانگنا پڑے گا، خوب مانگنا پڑے گا۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کہ بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور جب جوانی چلی جائے گی نا تو پوچھو ان سفید بال والوں سے، یہ کیا کہیں گے؟ فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، ہائے کاش جوانی کا ایک لمحہ لوٹ آتا تو میں اس کو بتاتا اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ستم ڈھائے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی کے اندر نیک بن جانا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جوانیوں کو حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی رہے ہماری بے داغ۔ اللہ تعالی ہم سب کی جوانیوں کو پاک باز بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالی ہم سب کی جوانیوں کو قبول فرمائے، اور جوانی میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ولایت کبریٰ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور کوئی حکم ملے